کچھ لوگ اپنی زندگی میں نا بڑے ہی مخلص اور معصوم ہوتے ہیں، صاف شفاف کہ ان کی شخصیت کا اجلا پن نظر آ رہا ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی ان کی محبتوں، قربانیوں اور وفاداریوں کو کیوں نظر انداز کر دیا جاتا ہے؟ کیوں ان کو صلہ نہیں ملتا؟ اصل میں جذبات جتنے خاموش ہوتے ہیں نا، اتنے ہی گہرے اور پائیدار ہوتے ہیں، کیونکہ بھرے ہوئے برتن میں وزن زیادہ اور آواز کم ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو سمجھنے کے لیے بھی شعور کے ایک خاص لیول کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب وہ لیول نہیں ملتا تو ایک بڑی مشکل آ جاتی ہے۔ ہمارا معاشرہ بہت سے دیگر مسائل کے ساتھ ساتھ ایک بڑی خرابی کا شکار ہو رہا ہے، اور وہ ہے شادی کا ناکام ہو جانا۔ دیکھیں، شادی میں آپ کی رضا کو اہمیت دی گئی ہے یا آپ نے والدین کی مرضی پر سر جھکایا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ کہ نباہ کیسے ہو رہا ہے۔ دیکھیں، نہ تو ہر جگہ خواتین ہی مظلوم ہوتی ہیں اور نہ ہی صرف مرد کو ظالم کہنا چاہیے۔ ہم اپنے معاشرے میں ارد گرد نظر ڈالیں تو پتہ چلے گا کہ بعض اوقات مرد انتہائی مخلص اور سادگی اور سنجیدگی سے اپنے فرائض ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بیوی کے حقوق بھی پامال نہ ہوں اور والدین کے ساتھ بھی ادب و احترام کا رشتہ برقرار رہے۔ بھئی ظاہر ہے، جن ہاتھوں نے پال پوس کر بڑا کیا، قلم پکڑنا سکھایا، چلنا سکھایا، مرد کو جوانی کے مرتبے تک پہنچاتے پہنچاتے خود کو بڑھاپے کی دہلیز پر لا کھڑا کیا، جس نے ننھے پودے کو ایک تناور درخت بنانے میں اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دیں، آج وہ اگر اس درخت کی چھاؤں میں اپنی زندگی کی تھکن اتارنے کے لیے سائے کا حقدار بھی نہیں، تو پھر آپ سے زیادہ بے انصاف اور سرکش کوئی نہیں۔ اور یہ سرکشی صرف شوہر کے ساتھ نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، توڑنے کا نہیں۔ اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ کچھ ایسے کیسز بھی ہیں جہاں بیوی پوری ایمانداری کے ساتھ آپ کے خاندان، آپ کے والدین اور آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ ہر طرح سے نباہ کر رہی ہوتی ہے، اپنے فرائض ادا کرنے میں اپنی ذات، اپنی خواہشات اور اپنوں کی قربانی دے کر آپ کو اپنانے کی جد و جہد کر رہی ہوتی ہے، لیکن وہاں مرد صرف اس وجہ سے اس کو نظر انداز کر رہا ہوتا ہے کہ کہیں معاشرے میں اس کو جوروں کا غلام نہ سمجھا جائے، کہیں بیوی کی بات ماننے میں مرد کی مردانگی کو ٹھیس نہ پہنچے۔ صرف ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر آپ اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنا سب کچھ چھوڑ کر کسی کی خاطر قربانی دیں اور بدلے میں آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہو، تو آپ کے دل، آپ کے احساسات اور آپ کے جذبات کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ کے بندو، بیوی کو صرف کام کرنے والی مشین اور خدمت گار ہی نہ سمجھو، اس کا بھی دل ہے، اس کی بھی کچھ خواہشات ہیں جن کا اظہار وہ آپ کے سوا کسی کے سامنے نہیں کر سکتی۔ اس کے فرائض کے ساتھ ساتھ اس کے حقوق کا بھی تعین رکھیں۔ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر صرف آپ کے لیے بیٹھی ہے، اور یقین کریں، بہت صبر آزما اور مشکل مرحلہ ہوتا ہے اپنوں کو بھول کر دیار غیر میں دوسروں کے دل جیتنے کے لیے قدم قدم پر قربانیاں دینا۔ ان بے لوث قربانیوں کی قدر کیجیے، کیونکہ نعمتوں کی قدر نہ کرنا بھی کفران نعمت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کے لیے سب سے بہترین آسمانی تحفہ نیک بیوی ہے۔ اس تحفے کی قدر کیجیے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کو ملا ہے۔ ہاں، اگر کسی جگہ پر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ پوری ایمانداری سے چل رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کا شوہر یا آپ کی بیوی سرکشی یا زیادتی کا شکار ہو رہی ہے، تو آپ سورہ نمل کی آیت نمبر 31 بعد نماز عشاء 200 مرتبہ پڑھیں اور ممکن ہو تو پانی پر پھونک مار کر پلا دیں۔ انشاءاللہ محبت اور انسیت پیدا ہوگی، بے سکونی کا خاتمہ ہوگا اور رشتوں کے مابین احترام اور الفت کی فضا قائم ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔